उम्मत का इलाज इसी में समझता है कि इस दरमांदा कौम को फिर हुजूर की दहलीज पे ले आए। तो इकबाल की तान आखिर इस पे टूटती है और सारा फलसफा इन दो लफ्जों में इकबाल निचोड़ता है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर फस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो कायनात में रोशनी और उजाले तब होंगे जब ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत उम्मी तौर पे हम जब भी कोई भी खबर सुनते हैं फौरन रद्द अमल देते हैं। ये एक फितरी बात है, जो हम बात सुनते हैं उसके असरात मुरतब होते हैं। किसी को गाली देंगे एकदम गुस्सा आएगा, किसी की तारीफ करेंगे उसकी तबीयत में फरहत और खुशी फैल जाएगी, कुछ सनसनी खेज बात करेंगे ताज्जुब की कैफियत पैदा होगी। तो ये फितरत है इंसान की। वो जो खबर के नतीजे के अंदर कैफियत एक बातन पैदा होती है उसमें तो इख्तियार नहीं है, लेकिन उसके बाद उसका जो आपने रद्द अमल देना है तो वो सोच समझ के देना होगा। हमें ये सिखाया गया है। तो वो जो खबर दे रहा है, आप देखें कि अगर वो फासिक है तो फिर अंदाज और होगा और उसकी तहकीक करने की तलकीन दी गई है। लेकिन अगर वो बाएतमाद शख्स है और आप उस पर एतमाद रखते हैं और उसकी सच्चाई का तजुर्बा कर चुके हैं, तो फिर उसकी खबर जो है वो और माना में होगी। तो हमें ये रवैया सिखाया गया है, क्योंकि ये इंसानी कमजोरी है कि वो एकदम रद्द अमल दे देता है और सोचता नहीं है। लेकिन जो उसूल जवाबत की बंधन में बंधे हुए लोग होते हैं, वो अपने जज्बात से ज्यादा अपने उसूलों पर कारबंद होते हैं। तो इरशाद फरमाया, अगर फासिक खबर ले आए तो फौरी तुम जो है वो रद्द अमल ना दो, बल्कि उसकी तहकीक कर लो। वो हमारे उस्ताद लतीफ़ा सुनाया करते थे कि वो किसी ने एकदम आके खबर दी कि तेरी बीवी बेवा हो गई है, तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। तो किसी ने कहा, साहब तू तो बैठा हुआ है, वो बीवी कैसे बेवा हो गई? तो कहने लगा, बंदा बड़ा पक्का है जिसने खबर दी है। तो ये रद्द अमल फौरी, कि कोई जो भी आगे कहे सोचे समझे बगैर जो है वो उसकी तस्दीक कर दी जाए, तस्वीब कर दी जाए, उसको आगे बढ़ा दिया जाए। और आजकल चूंकि खबर के जो जराए हैं वो बहुत सारे हो गए हुए हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा प्रिंट मीडिया है, आजकल सोशल मीडिया भी आ गया। इसी तरह जो है वो हमारी बाहमी बिल मुशाफा मुलाकातें हैं। तो आजकल एक बात एक सेकंड के अंदर जो है वो कुछ दुनिया में फैला दी जाती है और फिर उस पर यकीन भी कर लिया जाता है और अजीब सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाती है। और फिर चूंकि अमूमी तौर पे इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले जो लोग हैं, वो कुछ खबरों को घड़ते हैं और फिर उनको फैलाते हैं और उससे उनके कुछ मकासद होते हैं जो वो हासिल करते हैं। अगरचे उसकी बाद में तजदीद भी हो जाए, लेकिन तजदीद होते होते वक्त लगता है, तो उसके जो मतलूबा अहदाफ हैं और नतायज हैं वो कुव्वतें हासिल कर लेती हैं। आप अपने पाकिस्तान को देख लेंगे कि खबर के अंदर खबरियत उसको समझा जाता है जिसमें शर हो और जिसमें पाकिस्तान बदनाम होता हो, जिससे खैर के पहलू निकलते हों, जिससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा हो, तो आज वो खबरें नहीं दी जाती। तो ये एक सोच बना दी गई है कि खबर वो दो जिसमें जो है वो सनसनी खेज मवाद मौजूद हो। हर शख्स जो है वो उस दौड़ में लग गया और उससे जो नुकसान हो रहा है, तो हमारी अच्छी कदरों को कुचल दिया जाता है। चूंकि खबर में जो सनसी खेज मवाद चाहिए होता है, तो वो जराइम की खबरें होती हैं, उनमें ज्यादा होता है। तो अमूमी तौर पे जो है वो खबरें मुश्तर होती हैं और खैर की खबरें मुश्तर नहीं होती। तो जो इस्लामी मीडिया का उसूल मुरतब किया गया, दिया गया, वो है खबर की तस्दीक। जो कोई कहे उसकी बात मान ना ली जाए, बल्कि इरशाद फरमाया कि उसकी तहकीक कर ली जाए। फिर हर खबर इस काबिल नहीं होती जिसको आगे मुंतकिल कर दिया जाए। कुछ खबरें हैं कि अगर तुम्हें यकीन भी हो तो हुक्म दिया गया है कि तुम जो है वो उसको आगे मुंतकिल ना करो, क्योंकि उससे मुआशरे में बगाड़ पैदा होगा। कुछ चीजें हैं उनको मख्फी रखने का हुक्म दिया गया है और कुछ चीजें हैं उनको सिर्फ अदालत तक लाने का हुक्म दिया गया है और कुछ चीजें हैं जिनको आवाम में नशर करने का हुक्म दिया गया है। और जब कोई मुआशरा इस तकसीम को नहीं समझता तो वो मुआशरा बतौर मुआशरत बर्बादी की तरफ चला जाता है। आज हमारा मुआशरा अजीब तजब्जुब का और अजीब तफरीक का और अजीब इंतशार का शिकार इन वजूहात की बुनियाद पर। तो कुरान ने ये उसूल इस्लाह मुआशरा का दिया कि ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए फतबय्यनु, तो उसको खूब जांच परख लो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला को रिवायत करते हैं, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम अला हसीर, हुजूर एक दिन चटाई पे सोए, ऐसा महबूब न कोई होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नहीं। हुजूर चटाई पे लेटे हुए थे, फकाम
تو حضور چٹائی سے اٹھے، وقت اثر فی جسدہ، تو حضور کے جسم اطہر کے اوپر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ فقال ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، حضور اگر آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کے لیے بہترین بچھونا بچھا دیتے، اور ہم خود نوکری کرتے، ہم خود کام کاج کرتے، اور آپ کے لیے کوئی آسانیاں مہیا کر دیتے۔ فقال، تو حضور نے فرمایا، مالی ولی دنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے؟ وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، فرمایا میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جس طرح کوئی مسافر گزر رہا تھا اور درخت کے نیچے وہ چند لمحوں کے لیے دوپہر کاٹنے کے لیے سستانے کے لیے رک گیا، اس نے دوپہر کاٹی تو گزر گیا۔ کہا میرا اور دنیا کا بس اتنا ہی تعلق ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح غریب اجنبی شخص رہتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یا سڑک عبور کرنے والا شخص۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت دیکھتے ہیں، کہا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنو حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا، اے میرے بندے، اے ابن آدم، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے دل کو فارغ کر لے، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے۔ املاؤ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور میرا وعدہ رہا تیری محتاجی ختم کر دوں، اپنے سینے کو، اپنے دل کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ یہ نہیں کہ نماز میں بھی کھڑا ہے تو خیال ہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا، پانی کہاں سے آئے گا، گاہک کہاں سے آئے گا، نہیں، فارغ کر دے میرے لیے اپنے آپ کو، میرا وعدہ رہا تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، اور تیری محتاجی، تیرا فقر، تیری غریبی ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اپنے سینے کو، اپنے آپ کو میرے لیے فارغ نہیں کرے گا، ملا تو یدا کا شغلہ، میں تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا، سویرے کام، شام کام، دوپہر کام، گھر بھی آیا تو کام کی طرف دھیان، کوئی فون آ رہا ہے، کوئی ملنے آ رہا ہے، کوئی کسی سے ڈیل چل رہی ہے، سویر سے لے کر شام تک کام ہی کام۔ کہا پھر میں، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا، اور آگے کیا؟ ولا اسد فقر کا، لیکن تیری محتاجی ختم نہیں ہونے دوں گا، تیری محتاجی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ تو محتاجی ختم نہ ہو تو کھرب پتی بھی ہو تو کیا فائدہ، اور محتاجی ختم ہو تو پلے کچھ بھی نہیں ہے تو موج ہی موج ہے۔ ایک شخص کے بینک بھرے ہوئے ہیں اور اسے پریشانی ہے کہ شام کو کہاں سے آئے گا، اور ایک شخص صبح کا کھا کے فارغ ہے، مطمئن ہے شام ہوگی تو اللہ دے گا، تو مجھے بتاؤ کون سوکھا ہے؟ راحت تو اس کو ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ تم میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو تو میں تمہارے لیے ہر شے عطا کر دوں گا، اور کوئی کمی اور کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ تو المجادلہ کے اندر اتنا ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو، جب میرے نبی علیہ السلام سے بات کرنے کا ارادہ ہو تو ایسے نہ آ جایا کرو، پہلے گھر جاؤ، پھر صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ لے آؤ، تمہیں پتہ چلے کس بارگاہ میں جائے۔ جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، حضور سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے صدقہ کرو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ نے کچھ صدقہ کیا اور حضور کی خدمت میں آئے اور 10 مسائل پوچھے، فوراً حکم منسوخ کر دیا گیا۔ حکم منسوخ کیوں کیا گیا؟
सहाबा गरीब हैं। आका करीम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर दिया तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू हर गम से, हर मुश्किल से, हर तकलीफ से उसके लिए कुशादगी पैदा कर देगा, हर अजियत दूर कर देगा और हर मुश्किल और हर पेचीदगी से उसके लिए रास्ता पैदा करेगा। और अल्लाह ताला जल्ला शानहू उसको वहां से रिज्क देगा जहां उसे गुमान भी नहीं होगा। फरमाया कि उसके हुजूर इस्तिग़फ़ार करो, वो आसमान से बारिशें नाज़िल करेगा, तुम्हें बेटे भी देगा, तुम्हें माल भी देगा, लहलहाते बाग भी होंगे, चलती नहरें भी होंगी, मईशत का पहिया चल जाएगा अगर तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे। तो आज हम कहते हैं ये हो फलां माहिर और फलां शख्स हो तो फिर हमारी मईशत बेहतर हो सकती है। अल्लाह ने कहा इस्तिग़फ़ार करना सीख लो, मैं तुम्हारे लिए रहमतों के दरवाजे खोल दूंगा। कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह अपने मामूलात ज़िंदगी में शामिल करें, ये तजदीद ईमान का ज़रिया है। इसी तरह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही ये दिन में 100 मरतबा अपने मामूलात में शामिल कर लें। अगर समुंदर की झाग से भी ज़्यादा या उसके बराबर भी गुनाह हुए तो ये कलिमात सिर्फ 100 मरतबा पढ़ने से सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इसी तरह दरूद शरीफ की कसरत, सूरा मुल्क को याद करना और सूरा यासीन की तिलावत करना 10 कुरान मजीद पढ़ने के सवाब के बराबर। तो ये इतना खजाना आज की इस नशिस्त में आपको दे दिया गया है। इस्तिग़फ़ार करें, तक़वे के खुगर हो जाएं, शुक्र करने की आदत डालें। जो शुक्र करते हैं अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा अता फरमाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इस तरह दूसरों की परेशानियां दूर करें, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करेगा। बांटने का मिजाज पैदा करें, आपके पास जो भी है बांट दें। इल्म है तो बांटें, खुशियां हैं तो बांटें, आपके पास दौलत है तो लोगों के दुख उस दौलत से दूर करने की कोशिश करें। जब आप बांटना शुरू कर देंगे तो आपका रब आपको अता करना शुरू कर देगा। ये बात हो नहीं सकती कि इंसान की जिंदगी में मुश्किल ना हो। जब इंसान को पैदा किया गया था, उसका खमीर गोया गया था, तो 39 दिन तक उसके खमीर पर मट्टी जो गूंदी गई थी इंसान बनाने के लिए, उस पर 39 दिन दुखों की बारिश हुई थी और एक दिन खुशियों का मी बरसा था। तो इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ और गम इस तनासुब से हैं। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, इंसान की ज़िंदगी मुशक्क़तों का मजमूआ है। हालात की तलखियों का से मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन हालात मुश्किल हो जाएं तो उनसे निकलने का रास्ता क्या है? तो सुनिए कुरान क्या कहता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरने लग जाता है, तकवा इख्तियार कर लेता है, तो फिर अल्लाह ताला जल्ला शानु उसके लिए मखरज पैदा कर देता है, यानी उस मुसीबत से निकलने के अल्लाह रास्ते देता है। ये उस शख्स का मकसूम है जो अल्लाह से डरता है। उस पर मुश्किलात उस पर भी आती हैं, ये नहीं कि उस पर मुश्किलात नहीं आती। जिंदगी की मुश्किलात का वो भी शिकार होता है, लेकिन जो ही मुश्किलात आती हैं उन मुश्किलात से निकलने का अल्लाह उसे रास्ता भी अता कर देता है। और दूसरी बात, व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसको वहां से रिज्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता, वहां से रिज्क दे देता है। बंदा तो ये कहता ना कि मुझे यहां से मिलेगा, यहां से, एक बंदे की मनसूबा बनती है, लेकिन जो अल्लाह से डरने वाला होगा अल्लाह उसको वहां से रिज्क देगा जहां उसे गुमान भी नहीं होगा, ख्याल भी नहीं होगा कि ये रास्ता भी उसूल रिज्क का हो सकता है। तो ये मेरे रब का वादा है और मेरे रब के वादे सच्चे हैं। तो जब तुम अल्लाह से डरने लगोगे तो ये तख्त व ताज, ये दुनिया की इज्जतें, ये तुम्हारे कदमों में होंगी। उससे डरने का नतीजा है जो तुम्हारा रब तुम्हें अता फरमाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा मेरे यहाँ औलाद नहीं है, तो आपने कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। एक दूसरा शख्स आया कि साहिब बारिशें नहीं होती, फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। तीसरा शख्स हाज़िर खिदमत हुआ और कहा कि हमारे यहाँ कहत का आलम है, फरमाया कि इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। तो कोई पास बैठा था, उसके उठ के जाने के बाद कहा कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सवाल लेकर आए और आपने एक ही जवाब दिया कि इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। तो कहा मैंने अपने तरफ से थोड़ा दिया,
یہ تو میرے رب کا فرمان ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سورہ نوح پڑھو، فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کے حضور استغفار کیا کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب تم استغفار کرو گے تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوگا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلادھار بارشیں بھی برسیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے مالا مال بھی کر دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغ بھی عطا کرے گا اور تمہیں چلتی ہوئی نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ استغفار کی ضرورت ہے۔ آپ کے دریاؤں کا پانی سوکھ گیا، استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پانیوں سے مالا مال کر دے گا، بارشیں ہوں گی، قحط سالیاں دور ہوں گی، بے اولادوں کو استغفار سے اولاد نصیب ہوگی، اور معیشت کی بہتری جو ہے وہ استغفار کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان فرمائیں، تو استغفار سے خوشحال زندگی کا تصور ابھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار، یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو احادیث رکھی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے ایک تمنا کی ہے، حضور کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اگر یہ ہو جائے تو امت کے بھلے کی بات ہے، تو فائدہ تو ہمارا ہوگا، خوش حضور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک اپنے سینے میں سمو لے۔ اللہ سورہ ملک کا جمال بھی دے، اس کی تلاوت کا نور بھی نصیب فرمائے، صحت لفظی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ سینہ قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن کی کچھ آیات نہیں ہیں، تو اس لیے اپنے سینے کو منور کریں، آباد رکھیں۔ اللہ آپ کو اپنی خاص عنایات نصیب کرے۔ ایک دن صحابہ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ضرور موجود ہو، یہ میری تمنا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو میں آرزو کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں اس رمضان میں پھر کوشش کر کے یہ صورت یاد کر لیجیے۔ بہت بڑی صورت نہیں ہے حجم کے اعتبار سے، صرف 30 آیات ہیں۔ اگر 2 آیتیں روز یاد کریں تو آپ کو 15 دن لگیں گے، صرف 2 آیات۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ایک تو یاد ہو گیا آپ کو، سبق کا آغاز ہو گیا۔ اب باقی 29 آیتیں رہ گئی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میرے جملہ سننے والے اور آپ جتنے لوگ موجود ہیں یہ ارادہ کریں، عزم مصمم کہ ہم نے سورہ ملک یاد کرنی ہے، اور یہ میری آرزو نہیں ہے، یہ میرے حضور کی آرزو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا اِنَّ سورۃ فی القرآن 30 آیۃ، فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں، اگر کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ الملک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج جا کر ہی آپ جو ہے وہ اس سبق کو شروع کر دیں گے، اور اگر آپ کو 5 آیتیں بھی آج یاد ہو گئی یا 3 آیتیں بھی یاد ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار، یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو احادیث رکھی گئی ہیں،
اللہ ہمیں ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ یا اس کے برابر بھی گناہ ہوئے تو یہ کلمات صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت، سورہ ملک کو یاد کرنا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا 10 قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر۔ تو یہ اتنا خزانہ آج کی اس نشست میں آپ کو دے دیا گیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ یاد کر لیں ماہ سیام کے اندر، انشاءاللہ آپ کو بڑا نور نصیب ہوگا۔ بہت ساروں کو تو یاد ہوگی، اور جس کو نہیں ہے تو پڑھنا تو آج سے شروع کر دے سورہ ملک روزانہ۔ لیکن باقی حضور کی جو آرزو تھی، حضور نے ایک تمنا کی ہے، حضور کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اگر یہ ہو جائے تو امت کے بھلے کی بات ہے، تو فائدہ تو ہمارا ہوگا، خوش حضور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک اپنے سینے میں سمو لے۔ اللہ سورہ ملک کا جمال بھی دے، اس کی تلاوت کا نور بھی نصیب فرمائے، صحت لفظی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ سینہ قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن کی کچھ آیات نہیں ہیں، تو اس لیے اپنے سینے کو منور کریں، آباد رکھیں۔ اللہ آپ کو اپنی خاص عنایات نصیب کرے۔ ایک دن صحابہ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ضرور موجود ہو، یہ میری تمنا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو میں آرزو کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں اس رمضان میں پھر کوشش کر کے یہ صورت یاد کر لیجیے۔ بہت بڑی صورت نہیں ہے حجم کے اعتبار سے، صرف 30 آیات ہیں۔ اگر 2 آیتیں روز یاد کریں تو آپ کو 15 دن لگیں گے، صرف 2 آیات۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ایک تو یاد ہو گیا آپ کو، سبق کا آغاز ہو گیا۔ اب باقی 29 آیتیں رہ گئی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ میرے جملہ سننے والے اور آپ جتنے لوگ موجود ہیں یہ ارادہ کریں، عزم مصمم کہ ہم نے سورہ ملک یاد کرنی ہے، اور یہ میری آرزو نہیں ہے، یہ میرے حضور کی آرزو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا اِنَّ سورۃ فی القرآن 30 آیۃ، فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں۔ اگر کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ الملک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج جا کر ہی آپ جو ہے وہ اس سبق کو شروع کر دیں گے، اور اگر آپ کو 5 آیتیں بھی آج یاد ہو گئی یا 3 آیتیں بھی یاد ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں سورہ ملک ضرور یاد کر لیجئے گا۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے اوپر 10 چیزوں کو لازم کر لیتا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ متقی بن جاتا ہے۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ ماہ سیام کے ان حسین لمحوں میں ہمیں وہ 10 اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور متقی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والے اللہ جل شانہ کی رحمتوں کے خاص مستحق ہیں۔ جنہیں تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ اگر ان پر مصائب، آلام، مشکلیں آتی ہیں تو ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ انہیں راستے عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے ہم مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس کے لیے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ
تقوی کا نتیجہ ہے جو اہل تقوی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ نے 10 وہ امور بتائے جو اپنے اوپر لازم کر لینے سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ فرماتے ہیں زبان کو غیبت سے بچائے۔ اتقاء کے حصول کے لیے زبان کو پاک کرنا ضروری ہے۔ انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہیں، اور غیبت یہ بدترین عمل ہے، اور اس کو بدکاری سے بھی برا قرار دیا گیا ہے۔ الغیبت اشد من الزنا۔ تو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بدزنی سے بچے، کسی سے خواہ مخواہ بدگمان ہو جانا اور اپنے دل کو کسی کے لیے میلا کر لینا اور اس کی بدگمانی دل میں پالنا، تو یہ تقوی کے منافی ہے۔ تو کسی کی بدگمانی سے، بدزنی سے اپنے دل کو بچائے، زبان کو غیبت سے بچائے، دل کو بدگمانی سے بچائے، اور مسخرہ پن سے بچے، بات بات پہ ٹھٹھے مار کے ہنسنا اور اس طرح کی زندگی بسر کرنا۔ اور آج کل تو جب بھی دوست احباب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو سنجیدہ اور متین باتیں کم ہوتی ہیں، زیادہ وقت لطیفوں میں ہی کٹ جاتا ہے۔ انسان کو خوش مزاج ہونا چاہیے، اس کی طبع میں شگفتگی ہونی چاہیے، لیکن شگفتگی، خوش مزاجی اور مسخرہ پن میں فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ سنجیدہ اور متین زندگی یہ مومن کی زینت ہے، انسانیت کا حسن ہے۔ اس لیے تقوی کے حصول میں مانع ہے مسخرہ پن۔ اگر کوئی شخص متقی بننا چاہتا ہے تو اس کو سنجیدہ اور متین بننا ہوگا۔ طبیعت کی خوش مزاجی یہ معنی نہیں ہے، لیکن مسخرہ پن اور چیز ہے، اس سے روک دیا گیا۔ چوتھی چیز حضرت شیخ احمد فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے۔